اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 280 مکارم اخلاق کا عظیم درس۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو فراخی تک، آسانی تک مہلت دے دینی چاہیے، یعنی قرض دار اگر تنگ دست ہے تو اسے اسی وقت تک کے لیے مہلت دے دی جائے جب تک وہ قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ حکم عام ہے، چاہے قرض دار وہ ہو جسے آپ نے سود پر پیسے دیے تھے، اب اس نے سود سے پکی توبہ کر لی اور آپ کو دینے کے لیے اس کے پاس اصل مال بھی نہیں ہے تو اسے مہلت دے دی جائے، یا آپ کا کوئی بھی مقروض ہو اور قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اسے بھی فراخی تک، آسانی تک مہلت دے دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے بہت ہی بہتر یہ ہے کہ اپنے مقروض سے سود لینا تو درکنار، دور کی بات، اپنی اصل رقم ہی صدقہ کر دو۔ بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اپنی رقم لے لو گے تو وہ تمہارے ہاتھوں ختم ہو جائے گی، اور اگر اسے صدقہ کر دو گے تو اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گی۔ آیت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون، بشرطے کہ تمہیں سمجھ ہو، یعنی اگر تمہیں اس بات کی سمجھ ہو کہ مقروض کو معاف کرنے کی شکل میں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے تو تم ضرور اس پر عمل کرو۔ واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے علم کو عمل کے ساتھ لازم کر دیا ہے، لہٰذا اگر کسی کے پاس علم تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، گویا وہ علم ہی نہیں ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، مہلت ہی دے دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بڑے اخلاق کا بہت عظیم درس دیا ہے کہ اگر قرض دار کو معاف کر دیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے، اگر معاف نہیں کر سکتے تو پھر اسے خوشحالی تک مہلت دے دینی چاہیے۔ احادیث میں قرض معاف کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے کے لیے بڑی بڑی بشارتیں آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انذر معسرا او وضع له اذلہ اللہ فی ذلہ، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی پریشانی، غم دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے قیامت کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ جو شخص دنیا میں کسی قرض دار کے لیے آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا الی میسرتہ انذرہ اللہ بذنبہ الی توبتہ، جو آدمی کسی قرض دار کو اس کی خوشحالی تک مہلت دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے توبہ کرنے تک مہلت دیتے رہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرض دار کو خوشحالی تک مہلت دینے والے کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کی جاتی اور اس سے اچانک موت نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیا جاتا ہے۔ من اراد ان تستجاب دعوتہ وان تکشف قربتہ فلیفرج عن معسر، جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کی، یعنی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے۔ تو اس لیے ہم بھی صدقہ خیرات کرتے رہیں، غریبوں کی دعائیں لیں، پریشان حالوں کی دعائیں لیں، ان پر خرچ کریں، ان پر خرچ کرنے کا اہتمام کریں۔ ہم اپنی کنجوسی کے لیے ایک بہت بڑا بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی ان کی تو مانگنے کی عادت ہے، یہ تو مانگتے رہتے ہیں، بھائی ان کی تو مانگنے کی عادت ہے، لیکن آپ تو کچھ نہ کچھ دے دیں، کچھ ہی دے دیں، آپ تو اپنی کنجوسی ختم کریں۔ ہمارے معاشرے میں کنجوسی کتنی عام ہے، ٹھیک ہے ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے والے یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے، لیکن ہمارے اندر کنجوسی ہے کہ نہیں؟ اپنے اندر ہر آدمی اس بات کو دیکھے کہ میں کنجوس تو نہیں ہوں، کیونکہ کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کئی اس پر حدیثیں موجود ہیں، اللہ کی طرف سے آیات موجود ہیں، اللہ نے ان باتوں کو سمجھایا کہ خرچ کرو، خرچ کرنے کی عادت ڈالو، کہ خرچ کرنے والا اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جنت سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، لوگوں سے بھی دور ہے۔ تو اس لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، نہ یہ کہ لوگوں کو ہم نقصان پہنچائیں۔ تو قرض دار کو مہلت دے دیں، لیکن جو قرض دار ہے نا وہ بھی خیال کریں، اپنے ذمے کوئی قرضہ نہ چھوڑو میرے بھائی۔ کسی آدمی کا قرضہ لے لیا ہے، اب اس کو واپس ہی نہیں کر رہے، آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ جان بوجھ کے بہانے بنا رہے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ قرض دینے والا آدمی پریشان پھر رہا ہے کہ یار یہ میرا قرضہ کیوں نہیں دے رہا، اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے۔ یہ یاد رکھے قرض دینے والے کے ذمے نہیں ہے کہ آپ کو بار بار فون کرے، آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے، آپ کو یار یہ میرے سے مانگنے نہیں آیا،
یہ میرے پیچھے پیچھے ہی نہیں آیا۔ آپ کے ذمے خود اس کو قرضہ دینا، خود اس کو فون کر کے اس کے پیچھے جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرض دار اس آدمی کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، یار مجھے قرضہ دے دے، میں نے غلطی کر لی تھی، تجھے قرضہ دے دیا تھا، اب میرا قرضہ مجھے واپس کر دے، مجھے پیسے دے دے۔ اب وہ دے بھی سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا۔ یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بے غیرتی اور بہت بڑی بے حمیتی ہے کہ آدمی کسی کے پیسے اس کو واپس نہ کرے اور اپنے گھروں میں اپنے آپ کو کھلا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، بس اپنا پیٹ بھری جا رہا ہے، بھری جا رہا ہے۔ دوسرا آدمی پریشان ہے، کوئی بات نہیں، اس نے میرے ساتھ نیکی کیا، کوئی بات نہیں، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں۔ بھائی یہ کیسا ذہن بن گیا ہے؟ یہ گناہوں کی نحوست ہے جس نے آپ کے ذہن کو پریشان کر کے رکھ دیا، آپ کے ذہن کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، آپ کی کھوپڑی کو الٹا کر دیا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اس طرح کچھ نہیں ہوگا، وہ میرے پیچھے پیچھے پھرے گا، میں آگے سے نخرے کروں گا۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرے سے مانگتا ہی نہیں، یہ تو مجھے روز فون کرتا ہی نہیں، یہ تو میرے سے مستقل طور پہ مانگنے آئے، میرے پیچھے پیچھے آئے تو میں دے دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی یہ کیسی سوچ آپ نے بنا لی؟ یہ کدھر سے آپ نے سوچ اپنائی ہے؟ اس کے ذمے تو مانگنا بھی نہیں ہے اور وہ بیچارے مانگتے آپ کو فون کرتے رہتے ہیں، آپ کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، آپ آگے سے آگے کے بھاگ رہے ہیں، آپ دے بھی سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں دے رہے۔ تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اور آپ اس کے ساتھ یہ بدلہ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ عام طور پہ معاشرے میں یہ شکایات ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کو قرض دے کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے بھئی کسی کو قرض نہ دو۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرض جس کو قرض دیا جاتا ہے وہ آگے سے جو ہے بڑے مزے سے بیٹھا ہوتا ہے، اپنا پیٹ بھری جا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، پیسے دے سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دے رہا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان کمزور ہے اس لیے آپ اس سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کو واپس کرے، اور اگر کوئی آدمی بیچارہ اس نے آپ سے قرضہ لیا ہے لیکن وہ نہیں دے پا رہا، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو مہلت دے دیں۔ حدیث میں مہلت دینے کی بڑی ترغیب آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب